شروع کریں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ۔ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ۔ قُل لَّوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ۔ اب ان آیات میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ نشانیوں اور عذاب کے طالب اور منتظر ہیں، اے نبی ان کو تم راہ راست پہ نہیں لا سکتے، یہ ضدی اور ہٹ دھرم لوگ ہیں، اس لیے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ البتہ وہ لوگ جن کے دلوں میں خوف خدا بھی ہے اور خوف آخرت بھی ہے، اگر تم ان کو انذار کرو گے تو تمہارے اس انذار کا نتیجہ نکلے گا، اس لیے فوکس ان پر کرو۔ پھر آگے یہ تفصیلات آئیں گی کہ جو سوالات، جو اعتراضات، جو مطالبات اور جو خدشات ان کے ہیں، ان کو اگرچہ دور کرنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ ان کے سوالات اور اعتراضات اور استفسارات اس لیے نہیں ہیں کہ بات سمجھ جائیں، بلکہ اس لیے ہے کہ کسی طرح سے چھٹکارا مل جائے، نجات مل جائے۔ تو ایسے لوگوں کو مطمئن نہیں کیا جا سکتا، تاہم تمہارا کام ہے کہ تم ان کو دعوت بھی دو اور ان پر حجت بھی تمام کر دو، اس لیے تمہیں اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے۔ ان کی طرف سے کیا جواب آتا ہے، تمہاری دعوت کا رسپانس کیا ہوتا ہے، یہ چھوڑو۔ فرمایا وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اے نبی اس کے ذریعے ان لوگوں کو ڈراؤ جو اس بات سے اندیشہ ناک رہتے ہیں کہ انہیں ان کے رب کی طرف اکٹھا کیا جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ انذر بھی میں ہی کا مرجع قرآن مجید ہے، بہت واضح اور کلیئر ہے۔ الذین یخافون سے وہی لوگ مراد ہو سکتے ہیں جن پر انذار کارگر ہو سکتا ہے، اور جس بات سے ڈرانا ہے وہ یہ ہے
کہ سارے لوگ اپنے رب کے حضور اکٹھا کیے جائیں گے، اور ظاہر ہے کہ یہ اکٹھا کرنا نمائش کے لیے تو نہیں ہو سکتا، اسی لیے ہوگا نا کہ وہاں حاضر کرنے کے بعد ان کی زندگی سے متعلق سارے امور زیر بحث لائے جائیں، ان کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے۔ اگر انہوں نے وہ کام کیے ہیں جو ان کو کرنے چاہیے تو اس کا ان کو انعام بھی ملے، لیکن اگر انہوں نے ان کاموں سے گریز کیا ہے جس کام کے لیے یا جن کاموں کے لیے وہ بھیجے گئے تھے یا جن کاموں کو کرنے کی ذمہ داری انہیں سونپی گئی تھی، تو ظاہر ہے کہ اس کی سزا بھی ان کو ملے۔ یہ اکٹھا کیا جانا اسی لیے ہو سکتا ہے۔ اور یہ پہلو ذہن میں رہے کہ أَن يُحْشَرُوا إِلَى اللَّهِ نہیں کہا، أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ کہا ہے۔ یہ إِلَى رَبِّهِمْ بہت معنی خیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے إِلَى رَبِّهِمْ کہہ کر کے یہ تاثر دے دیا ہے کہ اس دنیا میں ربوبیت کے جتنے انتظامات کیے گئے تھے ہماری طرف سے، ان تمام سے متعلق اور ان تمام کو سامنے رکھ کر کے سوال کیا جائے گا۔ یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے جیسے کوئی آقا اپنے غلام سے کہہ دے کہ میاں تمہارے کھانے پینے رہنے سہنے بچوں کا رشتہ طے کرانے ان کی شادی بیاہ کرنے کی تمام تر ذمہ داری ہماری، ہم سب کریں گے، لیکن تمہیں ہمارے لیے یکسو رہنا پڑے گا۔ تو اب سامان ربوبیت اللہ تعالیٰ نے تو بہت فراہم کیا ہے، ان سارے سامانوں کے پانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کو رب مانا یا نہیں مانا، یہ پہلو تو زیر بحث آئے گا، اس سے بچ نہیں سکتے۔ تو فرمایا کہ اے نبی اس قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو ڈراؤ جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان کو ان کے رب کے سامنے حاضر کیا جائے گا، اور اگر خدا نخواستہ بارگاہ خداوندی میں اللہ تعالیٰ کے سوالوں کا جواب نہ بن پڑا تو بڑا نقصان ہوگا۔ اس لیے ہم کو ابھی سے تیاری کرنی چاہیے تاکہ وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری زندگی سے متعلق جو سوالات آئیں ان کا جواب ہماری طرف سے ممکن ہو سکے۔ آگے فرمایا لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، ان کے لیے اللہ کے علاوہ نہ کوئی ولی ہو سکتا نہ کوئی شفیع۔ یہ تصور بھی ان کا تھا کہ قیامت کے روز جب ہماری گاڑی پھنسے گی تو کوئی اس کو نکالنے والا نہیں بن سکے گا، نہ ولایت کرنے کے لیے کوئی سامنے آئے گا نہ شفاعت کرنے کے لیے کوئی سامنے آئے گا۔ یہ ان کا تصور تھا، اس لیے انہوں نے کام بہت ڈھنگ سے کیا اور اس طرح کیا جس طرح کرنا چاہیے۔ دیکھیے یہ ولایت اور شفاعت کا تصور راہ حق میں آگے بڑھنے کے لیے مہمیز کا کام نہیں دیتا، رکاوٹ بنتا ہے۔ ولی جانتے کس کو کہتے ہیں؟ ولی کس کو؟ ہاں، ولی اس کو کہتے ہیں جو ذمہ داریاں اپنے اوپر اوڑھ لے، بات نہیں بن رہی ہے تو بنا دے، پریشانی پیدا ہو رہی ہے تو دور کر دے، زحمتوں کا سامنا ہے تو زحمتوں کو ختم کر دے، وہ ولی ہوتا ہے۔ اسی لیے باپ کو بھی ولی کہا جاتا ہے اور حکمران وقت کو بھی ولی کہا جاتا ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ گھر کا جو ذمہ دار و انچارج ہوتا ہے وہ حق ولایت ادا کرتا ہے۔ آپ کو کپڑا چاہیے وہ لا کے دیتا ہے، بیمار ہو گئے ہیں علاج کراتا ہے، اصلاح پہ پڑھنے کے لیے آنا ہے، کاپی کتاب کی ضرورت ہے وہ دے رہا، اور آج کل آن لائن تعلیم ہو رہی، موبائل نہیں تو موبائل کا انتظام کرتا ہے، ولی ہے وہ۔ بات سمجھ رہے نا؟
تو اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا ولی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر خدا نخواستہ بے عملی کے نتیجے میں قیامت کے روز گاڑی پھنستی ہوئی نظر آئی تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو وہ گاڑی نکال سکے۔ دلدل سے باہر نکالنے کی طاقت کسی اور میں نہیں ہے۔ تو یہ تصور بھی ان کا تھا، اور یہ فرمایا کہ جن کا یہ تصور ہے انہی پر انذار کام دے سکتا ہے۔ دوسری بات فرمائی کہ وہاں کوئی شفیع بھی نہیں ہوگا، شفاعت کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ اب آپ بتائیں، قرآن مجید صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ کوئی شفاعت نہیں کرے گا، اور ہم لوگ یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ شفاعت لازماً ہوگی۔ قرآن مجید نے دونوں طرح کی باتیں کہی ہیں۔ ایک تو یہ کہا ہے کہ کوئی شافع نہیں ہوگا، کوئی شفیع نہیں ہوگا، اور یہ بھی کہا ہے کہ جو شفاعت کرے گا وہ صحیح بولے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شفاعت کا جو تصور آج بھی پایا جا رہا ہے، اور اس زمانے میں بھی پایا جاتا تھا کہ شفاعت کرنے والا ہماری کارکردگی کی بنیاد پر شفاعت نہیں کرے گا، بلکہ پارٹی ممبر ہونے کی بنیاد پر شفاعت کرے گا، تعلق اور نسبت کی بنیاد پر شفاعت کرے گا۔ دوسرے لفظوں میں ہم اسے سفارش کہتے ہیں نا۔ تصور یہ تھا اور آج بھی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کچھ لوگ ہیں جو سفارش کریں گے۔ تو جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ ما من شفیع ما من شافع، تو وہاں مطلب یہ ہے کہ شفاعت کا جو تصور تمہارے یہاں پایا جاتا ہے سفارش والا، وہ شفاعت نہیں ہوگی، ذہن سے نکالو۔ اور جہاں شفاعت کے امکان اور اس کی تائید کی بات ہے، وہاں شفاعت سے مراد وہ حقیقی شفاعت ہے جو شفاعت ہر کسی سے مطلوب ہو سکتی ہے۔ یعنی شفاعت کا کیا مطلب؟ جیسا عمل اس کے مطابق بیان۔ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر شفیع بنایا جائے قیامت کے روز، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے؟ یہی نا کہ یہ بہت بے عمل تھا، قرآن کی دعوت کو قبول نہیں کرتا تھا، اہل ایمان کو تکلیفیں پہنچاتا تھا۔ بھئی شفاعت تو یہ بھی ہے، سچا بیان یہ شفاعت ہے۔ تو جن لوگوں نے واقعی حسن کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہوگا ان کے بارے میں تو بیان یہ ہوگا کہ بہت خوب، بہت اچھا کیا، لیکن جن لوگوں نے خراب کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہوگا تو شفاعت کا یہی مطلب ہے کہ وہاں سیدھے وہ بتا دیں کہ انہوں نے ایسا کیا تھا۔ چنانچہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے گا، بہت سارے انبیاء کے بارے میں ذکر ہے، اور اندازہ ہوتا ہے کہ تمام انبیاء سے یہ پوچھے گا کہ تمہارے پاس جو پیغام ہم نے بھیجا تھا اور تمہارے ذمے یہ کام لگایا تھا کہ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچا دو، تم نے اپنا کام کیا؟ تو لوگ بتائیں گے کہ ہم نے تو اپنا کام کیا۔ پھر پوچھا جائے گا کہ کیا جواب ملا قوم کی طرف سے؟ مختلف جواب لوگوں کے ہو سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہوگا، یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے رب اس میری قوم کا حال یہ تھا۔ ظاہر میری قوم سے مراد وہ لوگ ہیں جو قومیت کی بنیاد پر تعلق رکھتے تھے، فکر اور فلسفہ کی بنیاد پر تعلق نہیں رکھتے تھے، اسی لیے ان قومی ھذا قومی کہا، ان قومی میری قوم، جس کو نسبت تو تھی نسل کی مجھ سے، لیکن قرآن کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا تھا، کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ اب بتائیے یہ شفاعت کس کام کی؟ تو یہاں جو فرمایا ہے کہ ولا من شفیع یا ولا شفیع، کوئی شفیع نہیں ہوگا، تو شفاعت کا یہی تصور ہے، کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا۔ لعلہم یتقون، تاکہ ان کے اندر تقوی پیدا ہو، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ یہ لعلہم یتقون کا تعلق کس سے ہے؟ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع سے ہے۔ کہ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ،
रब्बिहिम से, ऊपर वाले से है ना, यानी ए नबी उन लोगों को डराओ जो इस बात का अंदेशा रखते हैं कि बारगाह खुदावंदी में हाज़िरी कर देनी होगी, तो उनको इसलिए डराओ लअल्लहुम यत्तक़ून, ताकि उनके अंदर तक़वा पैदा हो। मैं पिछले किसी दर्स में ये वाज़े कर चुका हूँ कि लअल्ला का इस्तेमाल जब होता है तो बिलअमूम दो में से कोई एक पहलू होता है, या तो उसके अंदर इम्कान गालिब का पहलू होता है, रजा का पहलू होता है, और या तो इम्कान बिल्कुल ना होने का पहलू होता है। ये दोनों पहलू होते हैं। लअल्लहुम यत्तक़ून, ताकि वो तक़वा इख्तियार करें, यानी उम्मीद है कि वो तक़वा इख्तियार करेंगे। इसमें कौन सा पहलू है? इम्कान गालिब का रजा का पहलू है। यानी ये वो लोग हैं जिनको अगर समझा दिया गया तो बिल्कुल तवक्को है, और ये बेजा तवक्को नहीं है, बजा तवक्को है कि वो तक़वा इख्तियार करेंगे। तक़वा इख्तियार करने का मतलब अपनी ज़िंदगी अल्लाह के डर से गुजारेंगे। जो काम भी करेंगे, काम करने से पहले सोच लेंगे कि ये काम अल्लाह ताला की बारगाह में हमारे लिए तरक्की का सबब बनेगा या परेशानी का बाइस बनेगा। तो ये है लअल्लहुम यत्तक़ून। असल में ये लोग जो अल्लाह ताला से डरते हुए और बारगाह खुदावंदी में हाज़िरी का अंदेशा रखते हुए बातों को सुनने और समझने की कोशिश करते थे और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करते थे, तो ऐसे लोगों को आगाह करना और डराना तो यकीनन मुफीद होता है। लेकिन ये जो कहा गया है, इसी के पसे पर्दा ये बात महजूब भी है, छुपी हुई है कि और जो लोग अल्लाह का या आखिरत का डर दिल में नहीं रखते, उनको इंतज़ार भी करो तो कोई नतीजा नहीं निकलेगा। क्यों? लिअन्नहुम ला यत्तक़ून, इसलिए कि ये डरने वाले असामी नहीं हैं, है ना। अब ये ना डरने वाले, इंतज़ार से दिल में लर्ज़ा पैदा होने के बजाय इनके अंदर और डिठाई और गुरूर उभरता था, और ये कहते थे कि भाई हम आपकी बात कैसे मान लें, हम तो इस समाज के गुले सरसबद हैं, हम तो इस समाज के आला तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, और आपके साथ जो ईमान लाकर इस वक्त मौजूद हैं वो समाज के घटिया और निचले तबके के लोग हैं। अब आपके साथ ईमान लाने का मतलब ये है कि हम भी उन्हीं की सतह पर आ जाएं, हम भी नीचे बैठे हैं। ये नहीं हो सकता। अगर आप ये चाहते हैं कि हम आपकी दावत पर ध्यान दें, कबूल करेंगे कि नहीं ये तो हम बाद में सोचेंगे, आपकी दावत में दम है या नहीं ये बाद में सोचेंगे, लेकिन हम आपकी दावत पर ध्यान देंगे उस सूरत में जब हमें इसकी ज़मानत मिल जाए कि अगर बात समझ में आ गई और हम आपके साथी बन गए तो निचली सतह के इन लोगों के पास इनके बराबर हमको नहीं बैठना पड़ेगा। तो पहले तो इसकी ज़मानत आप फराहम करें कि ईमान कबूल कर लेने के बाद हमारा समाजी मर्तबा और मकाम पस्त नहीं होगा, बुलंद है, बुलंद रहेगा। तब शक्ल उसकी क्या हो सकती थी? अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका ये मुतालबा मानते तो सूरत क्या बन सकती थी? यही ना कि भाई आप लोग रहना चाहते हो तो रहें और जाना चाहते हो तो चले जाएं, लेकिन आपके साथ समाजी बर्ताव हम वही करेंगे जो पहले से होता आया था। इसके अलावा कौन सा रास्ता बचता है? अब अगर वो पस्त बनकर रहने के लिए तैयार हैं तो ठीक, वरना कहेंगे तो हम पार्टी छोड़ दे रहे हैं। और ऐसा आज की दुनिया में होता है। कोई बड़ा नेता अगर किसी पार्टी का मिलने वाला हो और उसकी निगाह में अगर कोई छोटा नेता हटाना पड़े और वो ये ज़मानत दे दे कि इनको हटाओ तो हम आने के लिए तैयार हैं, तो आज की पार्टियां उसको हटा देती।
اس کا قد بڑا ہے، یہ آئے گا تو پارٹی کا وزن بڑھے گا، اس کی کیا حیثیت اور اہمیت۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ دوسری پارٹیوں سے آنے والے لوگوں کو ٹکٹ مل جاتا ہے، اور جو پہلے سے پارٹی میں موجود ہوتے ہیں ان کا ٹکٹ کاٹ دیا جاتا ہے۔ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہی ہدایت تھی، کیا؟ وَلَا تَطْرِدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اے نبی ان کو مطالبہ کرنے دو، ان کو اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے تمہارے پاس جو پرستاؤ آ رہا ہے لانے دو، لیکن تم ان لوگوں کو اپنے پاس سے مت ہٹانا، مت بھگانا۔ تردن کے معنی خالی دور کرنا نہیں، ہاں چلو ہٹو، بھاگو یہاں سے، نکلو، جگہ خالی کرو، یہ معنی ہے۔ تمہاری ضرورت نہیں ہے، آ گئے تھے تم، ہم نے لے لیا، جیسے وہ کیا سیٹ خالی تھی ہم نے بٹھا دیا، اب صاحب آ گئے ہیں، سیٹ خالی کرو، ہٹو، یہ ہے تردن۔ فرمایا کہ اے نبی تم ان لوگوں کو اپنے پاس سے مت ہٹانا، ان کی سیٹ خالی مت کروانا، جو یدعون ربہم، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، یہ دعوت ان سے ہے نا، اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام۔ یہ صبح و شام احاطے کے لیے ہے، جب کبھی کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ بارگاہ خداوندی میں حاضری دیتے ہیں۔ جب کوئی مسئلہ سامنے آتا ہے تو مسئلے کے حل کے لیے درخواست اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گزارتے ہیں، ان کو جو چاہیے اللہ سے مانگتے ہیں، جس سے بچنا ہے اس سے بچنے کی درخواست اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں، اور یہ پہر دوپہر نہیں، ہمیشہ 24 گھنٹہ ان کا معاملہ ہوتا ہے۔ جہاں جب جس صورت میں بھی ان کے سامنے کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو اس مسئلے کے حل کے لیے وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ تو جنہوں نے صرف اور صرف اللہ سے تعلق قائم کر رکھا ہے اور اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا، مشکل کشا اور غوث اعظم نہیں مانتے، ان کو مت ہٹانا، یہ تمہارے زیادہ کام کے ہیں، یہ کھرے سونے ہیں، کھرا سکہ ہے، یہ کھوٹے سکے نہیں ہیں۔ کھوٹے سکوں کا کیا بھروسہ، کہیں چل گیا تو چل گیا، لیکن اگر چیک ہو جائے گا تو نہیں چل پائے گا، اور یہ تو جہاں بھی چیک ہوں گے چلیں گے، اس لیے ان کو مت ہٹانا۔ تو ایک صفت تو ان کی بتائی ہے کہ وہ اپنے رب ہی سے درخواست کرتے ہیں ہمیشہ۔ دوسری بات یریدون وجہہ، وجہ کے معنی چہرے کے بھی ہوتے ہیں، خوشنودی کے بھی ہوتے ہیں، رضا کے بھی ہوتے ہیں، وہ اس کی رضا چاہتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہوئے یہ سب کچھ کرتے، بس اللہ خوش رہے، چاہے کوئی خوش رہے چاہے نہ خوش رہے۔ تو جو صرف اللہ کو راضی رکھنا چاہتے ہوں ان کے مقابلے میں وہ لوگ جو ادھر بھی ان کو بھی راضی رکھنا چاہتے ہوں، ان کو بھی راضی رکھنا چاہتے ہوں، شام کو میں پیا، صبح کو توبہ کر لی، رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی، ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں، اور نہ ایسے لوگوں کے لیے ان اوریجنل لوگوں کو ہٹانے کی ضرورت ہے۔ سمجھا آپ نے؟ حالانکہ ایسے لوگوں کو ملتا کچھ نہیں ہے، وہ دونوں طرف سے جاتے ہیں۔ دیہاتی میں مثل مشہور ہے، ہتھو تر گئے لتو تر گئے، نہیں کہتے؟ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ یریدون وجہہ، جانتے ہیں یہ حال ہے، ذہن میں رہے حال ہے۔ ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء، نہ تمہارے اوپر ان کے حساب کی کوئی ذمہ داری ہے اور نہ
ان کے اوپر تمہارے حساب کی کوئی ذمہ داری ہے۔ یہ ہم کا مرجع ما علیک من حسابہم میں ہم کا مرجع یہی متکبرین ہیں، مخالفین ہیں۔ یعنی تم ایسا مت کرنا، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو یہ مغرورین اور متکبرین تمہاری دعوت قبول نہیں کریں گے، مت کریں۔ دعوت قبول نہ کرنے کی وجہ سے اگر قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا حساب شروع ہوا تو تم سے یہ تو نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ کیوں فیل ہو گئے، ان سے پوچھا جائے گا کہ تم کیوں فیل ہو گئے۔ ان کی ناکامی کی کوئی ذمہ داری تمہارے اوپر نہیں ہے کہ تم سے پوچھا جائے گا تو یہ کہ تم نے اللہ کا پیغام ان تک پہنچانے کی کوشش کی یا نہیں کی۔ اگر تم نے اپنا کام کر دیا تو کام ختم۔ اب بارش ہو رہی ہے، اس کے باوجود بھی میں حاضر ہو گیا، اور میں نے آپ کو کہا بھی کہ آ جائیے، تھوڑا پہلے آ جائیے، اور اگر کلاس چل رہی ہوتی اور جھما جھم پانی برس رہا ہوتا تب بھی انشاءاللہ میں آتا۔ میں محنت کر رہا ہوں، مطالعہ کر کے آ رہا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ معافی ضمیر کی ادائیگی کر لے جاؤں، آپ تک بات پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس کے باوجود بھی اب اگر کوئی فیل ہو جاتا ہے، ناکام ہو جاتا ہے، تو میری ذمہ داری نہیں ہے۔ کیوں فیل ہوا وہ جانے، ہم نے اپنا کام کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں کہ ما علیک من حسابہم من شیء، اگر قیامت کے روز بارگاہ خداوندی میں ان کا حساب مشکل ہوا تو اس سلسلے میں تم سے بھی نہیں پوچھا جائے گا، ساری ذمہ داری ان کی ہوگی۔ اسی طرح سے تم کو جو حساب دینا ہے اپنا حساب تم دو گے، تمہارے حساب کی ذمہ داری ان پر بھی نہیں ہوگی۔ یعنی یہ نہیں کہ اگر تمہارا حساب شاندار جا رہا ہے اور بیچ میں وہ کود پڑے تو تمہارے حساب میں کچھ کمی لا دی جائے گی، گڑبڑی کر دیا، کچھ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں جی، بتایا نا کہ یہ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ سے جو پیغام ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈرتے ہیں ان کو ڈراؤ، اور اسی میں یہ چھپا ہوا ہے کہ جو نہیں ڈرتے ان کو ڈرا نہیں سکتے۔ یہ نہ ڈرنے والے ہیں، ہم کا مرجع، ہم کا مرجع وہی لوگ ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ یہ اگر آپ چاہیں تو تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، وہاں سے تلاش کر لیں اور لے کے چلے آئیں، کوئی حرج نہیں۔ اسی میں ذرا سا اوپر چلے جائیے، تھوڑا سا اوپر، آیت نمبر 49 میں وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، یہ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اس کا مرجع ہے۔ تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہاں مثبت پیرائے میں جو بات بتائی گئی ہے اس کا جو منفی نتیجہ سامنے آتا ہے وہ ہے، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تمہارے اوپر یہ ذمہ داری تو ہے نہیں کہ تم ان کو بھگا دو۔ اگر تمہارے اوپر یہ ذمہ داری ہوتی کہ یہ پھنسیں گے تو تم سے بھی باز پرس ہو جائے گی، تب تو پھنسنے سے بچانے کے لیے تم کو یہ اجازت دی جا سکتی تھی کہ بھئی ہٹاؤ ان لوگوں کو، اس لیے کہ ان کے تعلق سے تمہارا جو جواب ہوگا، یہ تم سے جو سوال کیا جائے گا وہ ظاہر ہے کہ ان کی سطح کے لحاظ سے ہوگا، ہلکا ہوگا، چھوٹا ہوگا، اور یہ ان کی سطح سے کیا جائے گا ان کو پیش نظر رکھ کر کے، تو اس کا جواب تھوڑا سا زیادہ ٹیڑھا ہوگا۔ تو ایک مشکل سوال سے بچنے کے لیے کہ ہلکے سوال کو نظر انداز کرو، ایسا ہو سکتا تھا، مگر ایسا تو ہے نہیں۔ تم سے تمہاری کارکردگی کے بارے میں سوال ہوگا، ان کی کارکردگی کے سلسلے میں نہیں، اس لیے ان کے مطالبات کو مان کر ان کو بھگاؤ مت۔ یہ فَتَطْرُدَهُمْ اسی سیاق میں ہے، ایسا تو ہے نہیں کہ ان کا بھی حساب تم کو دینا پڑے گا کہ تم ان کو ہٹا دو، ان کو بھگا دو ان کی خاطر، ایسا
تکونا من الظالمین، کہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ، اگر ان کو بھگا دو گے تو تمہارا شمار ظالموں میں سے ہوگا، یہ بات ذہن میں رہے۔ اب تھوڑا سا رک کر کے یہاں دیکھیے، دو تین پہلو ہیں جن پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس آیت سے کیا باتیں معلوم ہو رہی ہیں، بلکہ ان دونوں آیتوں سے ایک بات تو یہ معلوم ہو رہی ہے کہ انذار کے لیے فطری اور عقلی صلاحیت کی ضرورت ہے، کسی نشانی عذاب الہی کی نہیں۔ اگر فطری اور عقلی صلاحیت آدمی کے اندر موجود ہے، غور و فکر کرنے کی صلاحیت موجود ہے، اور غور و فکر کرنے کے بعد صحیح نتیجے تک پہنچنے کی صلاحیت موجود ہے، تو ان پر انذار کام کرے گا، اور جو عقل کا استعمال نہیں کرتے یا نہیں کر سکتے، انذار ان پر کارگر نہیں ہوگا۔ ان کو تو ایسی دلیل چاہیے کہ وہ چپ ہو جائیں، اور جب وہ دلیل آئے گی تو یہ ماننے کے لائق ہی نہیں رہ جائیں گے، تب تو ختم ہی ہو جائیں گے۔ ایک اہم بات تو یہ معلوم ہوئی۔ دوسری اہم بات یہ معلوم ہوئی کہ کتاب الہی اگرچہ بہت فطری تعلیمات پر مشتمل اور مبنی ہے، اور اس میں کوئی ایچ پیچ نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے، باتیں بہت صاف سیدھی ٹو دی پوائنٹ اور عقلوں کو اپیل کرنے والی ہیں۔ اگرچہ یہ بات ہے، تاہم اس کا نفع انہی کو پہنچ سکتا ہے جن کے اندر فطری صلاحیتیں زندہ ہوں۔ فطری صلاحیتیں ہیں تو مگر مردہ ہیں۔ اب دیکھیے، فطری صلاحیتیں تھیں کن میں؟ ابو بکر میں بھی، عمر میں بھی، عمر ابن خطاب میں۔ فطری صلاحیت موجود تھی خالد ابن ولید میں بھی، فطری صلاحیت موجود تھی ابو سفیان میں بھی۔ فطری صلاحیت مری نہیں تھی، اس لیے دیر سویر ایمان لانے کی توفیق مل گئی، اس کتاب نے اپنا اثر دکھایا۔ لیکن جن کی فطری صلاحیتیں ہی مر گئی ہوں، ان پر کوئی تعلیم کارگر نہیں ہوتی۔ ابو لہب پر کہاں کارگر ہوئی؟ ابو جہل پہ کہاں کارگر ہوئی؟ حالانکہ ابو لہب اور ابو جہل جس قدر قریب تھے آپ سے، اور آپ کی تعلیمات جس قدر ان کے کانوں میں پڑی، دوسروں کے کانوں میں نہیں پڑی، مگر نہیں توفیق نہیں مل سکی۔ آسیہ کی زندہ تعلیمات، قولی اور عملی دونوں، جتنی زیادہ تھی فرعون کے سامنے، کسی کے سامنے نہیں تھی۔ لیکن فطری صلاحیت مردہ تھی، اس لیے اپنی بیوی کی اس عظیمت بھری زندگی، پاک صاف شفاف آئینہ کی طرح، وہ بھی مؤثر نہیں ہو سکی۔ تو یہ بھی بہت ضروری ہے، کسی بھی تعلیم کے نفع بخش ہونے کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ اس کے اندر فطری صلاحیت موجود ہو۔ دیکھیے، فطری صلاحیت جس کے اندر موجود نہیں ہوتی ہے، کسب سے بھی مسئلہ اس کا حل نہیں ہوتا۔ میں نام نہ لوں گا، نہ لینا چاہتا ہوں، اور وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے اس لیے بھی لینے کی ضرورت نہیں کہ آپ لوگ میری نگاہ میں سوجھ بوجھ والے ہیں، چاہیں تو اپنے ارد گرد تلاش کر سکتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے فطری شاعر، اگر وہ تھوڑی سی محنت کر دے تو اس کی شاعری آسمان کو چھوتی ہے۔ ایسے ہی ادیب ہوتے ہیں، فطری ادیب ہوتے ہیں، فطری مصنف ہوتے ہیں، فطری مقرر ہوتے ہیں۔ اس وہب کے ساتھ کسب تھوڑا سا شامل ہو جائے تو پھر بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ لیکن بعض لوگوں کی صلاحیتیں وہابی نہیں ہوتی، صرف کسبی ہوتی ہیں۔ عمر بھر کی محنت کے باوجود بھی وہ نکھار پیدا نہیں ہو پاتا جو ہونا چاہیے۔
بیسیوں کتابوں کے مصنف ہو جائیں گے، سینکڑوں مقالات لکھنے والے ہو جائیں گے، لیکن تحریر میں سدھار نہیں آئے گا۔ بہت تقریر کریں گے، جگہ جگہ تقریر کریں گے، لیکن تقریر میں وہ زور، وہ تاثیر نہیں پیدا ہوگی۔ روز شاعری کریں گے، اظہار بند سے ناپ ناپ کے مصرے تیار کریں گے، مگر شاعری سامنے آ نہیں پاتی، اور جو شاعری آتی ہے وہ کوئی اثر نہیں ڈالتی۔ بات سمجھے نا؟ اب یہ سب کہنے کی ضرورت نہیں۔ کسب بے شک بہت کام دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ وہب شامل ہوتا، ورنہ کسب بھی اپنا اثر دکھاتا ہے، لیکن وہ نہیں دکھاتا جو دکھانا چاہیے۔ تو یہ دوسری اہم بات ہے، اس لیے اس کو ذہن میں رکھیے۔ تیسرا اہم پیغام جو اس سے ملتا ہے وہ یہ کہ تقویٰ اور خدا ترسی کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ولایت اور شفاعت کا غلط تصور ہے، اور جہاں جہاں ولایت اور شفاعت کا غلط تصور موجود ہے، اللہ کی کتاب قرآن مجید سے استفادہ ان کے ہاں بہت کمزور ہے۔ بھائی ہم یہ جب سوچیں گے، مثال کے طور پر اگر آپ کو یہ یقین ہو جائے، ہو چاہے نہ ہو، لیکن آپ کی سطح سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا عاصم صاحب ہم کو امتحان میں پاس ہی کروا دیں گے، اگر یہ یقین آپ کو ہے تو آپ وہ محنت نہیں کریں گے جو اپنے بلبوتے پر پاس ہونے والی محنت ہوتی ہے۔ اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ وہ آپ کو پاس کروائیں گے یا نہیں، لیکن آپ کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے۔ تو یہ ولایت اور شفاعت کا صحیح تصور کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، صحیح تصور تو ہر جگہ ٹھیک ہے، ولایت اور شفاعت کا جو غلط تصور ہے، یہ غلط تصور عمل کو مہمیز نہیں کرتا، پھر نہ تقویٰ پیدا ہوتا ہے نہ خدا ترسی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ تینوں پہلو جو ان دونوں آیتوں سے سامنے آتے ہیں، یہ نگاہوں کے سامنے رہنے چاہیے۔ اب دوسری اہم بات یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انذر بہ الذین یخافون، اور پھر آ رہا ہے ولا تطرد الذین یدعون، پھر آگے آ رہا ہے وما من حسابک علیہم من شیء فتطردہم فتکون۔ دیکھ رہے ہیں نا، خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہدایات دینی مقصود ہیں؟ کیا اللہ کے رسول سے اس کا اندیشہ تھا کہ آپ ان کی طرف توجہ نہیں فرمائیں گے جن کے دلوں میں خوف خدا اور خوف آخرت ہے؟ کیا آپ سے یہ اندیشہ تھا کہ آپ اپنے اوپر ایمان لانے والے سماج کے پست اور دبے کچلے لوگوں کو بھگا دیں گے؟ کیا یہ اندیشہ تھا آپ سے؟ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کو یہ اندیشہ نہیں تھا تو ہدایت دینے کی کیا ضرورت تھی؟ بلا وجہ کی ہدایت تو نہیں دینی چاہیے نا۔ اچھا جی، بالکل صحیح سمجھا آپ نے، بالکل صحیح سمجھا۔ یعنی یہ خطاب اصلاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، اصلاً مغرورین، معاندین اور مخالفین سے ہے، لیکن انڈائریکٹ ہے، بالواسطہ۔ کیا ضرورت تھی اللہ تعالیٰ کو بالواسطہ بات کہنے کی؟ اللہ تعالیٰ تو ڈائریکٹ کہہ سکتا ہے۔ کوئی ڈر تھا کیا کہ یہ لوگ ہمارے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے، احتجاج کر دیں گے، نعرہ لگانا شروع کر دیں گے؟ ایسا کچھ تھا کیا؟ کیوں کوئی وجہ ہوگی نا، کوئی وجہ ہوگی نا، ہے بے شک یہ بہت ساری جگہوں پر آیا ہے، لیکن کیوں یہ اسلوب اختیار کیا جاتا ہے؟ اس کی ضرورت یہ تو
براہ راست ان کو مخاطب کر کے بھی یہ بات کہی جا سکتی تھی اور یہ مقصد حاصل کیا جا سکتا تھا۔ دیکھیے یہ بات یاد رکھیے کہ کسی کو مخاطب بنانے کے بجائے کسی اور کو مخاطب بنا کر اس سے بات کہی جائے تو دو پہلو ہوتے ہیں۔ ڈائریکٹ نہ کہنا اپنے اندر دو پہلو رکھتا ہے، یا تو تشریف، تکریم، احترام اور اس کے سامنے اپنی مرغوبیت کا احساس ہو، تب آدمی ڈائریکٹ نہیں کہہ پاتا۔ جیسے بہت ساری باتیں ہیں آپ ایک بڑے ذمہ دار سے کہنا چاہتے ہیں، لیکن احترام اور خوف ایسا ہے کہ آپ ڈائریکٹ نہیں کہہ پاتے ہیں، کسی اور کے توسط سے اپنا یہ پیغام پہنچاتے ہیں۔ ایک پہلو یہ ہوتا ہے۔ یہاں تو یہ پہلو ہو نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو نہ کسی کا خوف ہے، نہ اللہ سے زیادہ کوئی محترم ہے، اور وہ بھی کم از کم کفار اور مشرکین، مخالفین اور معاندین تو جب ہمارے نزدیک محترم نہیں ہیں تو اللہ کے نزدیک محترم کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ پہلو تو نہیں۔ دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ اپنی نیچتا کی وجہ سے، اپنی سطحیت کی وجہ سے، اپنی بے راہ روی اور بے عملی کی وجہ سے اس لائق نہیں رہ جاتے کہ انہیں گھاس ڈالی جائے، ان سے بات کی جائے۔ تو نفرت اور بیزاری کے اعلان کے طور پر بھی ان کو ڈائریکٹ مخاطب بنانے کے بجائے انڈائریکٹ مخاطب بنایا جاتا ہے۔ مطلب جی نہیں چاہتا ایسے لوگوں سے بات کرنے کو، لیکن بات تو کرنی، کہنا تو ہے۔ تو یہ اس قدر نفرت انگیز رویے پر مشتمل زندگی رکھنے والے لوگ تھے کہ ان سے اللہ تعالیٰ براہ راست بات کرنا پسند نہیں فرماتا تھا۔ بات سمجھ رہے نا؟ تو یہاں لگتا ہے یہی پہلو ہے، تو یہ پہلو سامنے رہے۔ اچھا، اب آگے جو فرمایا ہے کہ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ۔ اور اسی طرح ہم نے آزمایا ان کے بعض کو ان کے بعض سے، لِيَقُولُوا تاکہ یہ کہیں کہ کیا یہی لوگ ہیں ہمارے درمیان کے جن پر اللہ تعالیٰ نے خاص کرم فرمایا۔ کذالک کا اشارہ کس جانب ہے؟ کذالک کا اشارہ کس طرف ہے؟ اوپر جو باتیں گزری ہیں اشارہ انہی کی طرف لگ رہا ہے نا۔ یعنی جیسے ہم نے اللہ کے رسول سے کہا یہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، تو جس طرح وہ ہدایت دی اسی طرح کی ایک ہدایت یہ بھی ہے، بلکہ اسی طرح کا ہمارا ایک اصول یہ بھی ہے کہ ہم بعض کو بعض کے ساتھ آزماتے ہیں، ہے نا؟ کیوں؟ یعنی جس طرح ہمارا ایک انداز وہ ہے اسی طرح کا ہمارا ایک انداز یہ بھی ہے۔ جس طرح ہم معاندین کو گھاس نہ ڈال کر بالواسطہ اللہ اپنا پیغام اس تک پہنچاتے ہیں، یہ ہمارا ایک طریقہ ہے، اسی طرح ہمارا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم بعض کو بعض کے ذریعے آزماتے ہیں۔ کذالک کا اشارہ اسی جانب ہے، اس لیے اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ اب یہ جو فرمایا کہ فتنّا بعضهم ببعض، ہم نے بعض کو بعض کے ساتھ آزمایا۔ یہ بعض کو بعض کے ساتھ آزمانے کا کیا مطلب؟ یعنی ہم نے لنک دو میں ایسا قائم کیا کہ امتحان ان کا بھی ہو گیا، امتحان ان کا بھی ہو گیا۔ مثلا آپ سرمایہ دار ہیں،
اور آپ کا دوسرا بھائی بہت غریب ہے، فاقہ کش، اسی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی دیا، اسی اللہ تعالیٰ نے اس کی غربت میں اضافہ بھی کیا ہے۔ اب آپ کا اس کی غربت کے ساتھ بھائی ہونے کی وجہ سے اور اس غریب کا اپنے امیر بھائی کے ساتھ تعلق، یہ بہت بڑا امتحان ہے۔ آپ کا امتحان بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمت آپ کو ملی ہوئی ہے، آپ اپنی اس نعمت میں بھائی کو بھی شریک کرتے ہیں، یعنی اگر ایسا کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہے۔ اس کا امتحان یہ ہے کہ بھائی سے کچھ نہ پانے اور بھائی کی ترقی کو دیکھ کر کڑھنے اور جلنے کے بجائے صبر کا مظاہرہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ تو دینے والا ہے، وہاب ہے، تو جس طرح میرے بھائی کو دے سکتا ہے اسی طرح مجھے بھی دے سکتا ہے، لیکن جب تک نہیں دیتا، جس حال پہ تو رکھے میں خوش اور مطمئن ہوں۔ یہ صبر کا امتحان ہے۔ علی ھذا القیاس، کوئی علم اور تقوی اور شہرت میں بڑھ جاتا ہے، دوسرا علم اور تقوی اور شہرت میں آگے نہیں جا پاتا، تو یہ جانے والا اپنے علم، تقوی اور شہرت کا فائدہ اس کو بھی پہنچائے، اور وہ اپنے اس بھائی کی شہرت اور تقوی اور سربلندی پر جلے اور کڑھے نہ، یہ اس کا امتحان ہے۔ تو یوں اللہ تعالیٰ ایک دوسرے سے آزماتا ہے۔ اب یہ الگ بحث ہے کہ امتحان کس کا کڑا ہے، آزمائش کس کی سخت ہے؟ آپ بتائیں کس کی آزمائش سخت ہے؟ غریب کی؟ کیوں بھائی؟ آپ نہیں جانتے؟ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ آج کل کے جو بڑے سرمایہ دار ہیں، کیا نام ہے، اڈانی اور امبانی، اڈانی اور امبانی جب بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوں گے اور ان کو اپنے سرمایہ کا حساب دینا پڑے گا، تو پورے ملک کے غریبوں کا جو خون چوسا ہے اور مسلسل چوس رہے ہیں اور حکومتوں کو پیسے دے دے کر کے اپنے حق میں پرستاؤ پارت کراتے جا رہے ہیں، قوانین بناتے جا رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کا حساب آسان نہیں ہوگا۔ ان کے مقابلے میں سرامیر کے کسانوں، اگرچہ تمہاری فصلیں تباہ ہو جائیں گی، محنت بہت کرو گے، لیکن مال سستا بکے گا تمہارا غلہ، اور اس کی وجہ سے کافی پریشانی میں آ جاؤ گے، لیکن حساب تمہارا بہت مشکل نہیں رہے گا۔ بھائی آپ کے پاس لاکھوں روپے ہیں، آپ کو شاید اندازہ ہو، ہم لوگوں کو تو اندازہ ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ یونیورسٹیوں میں پڑھانے والے لاکھوں روپے تنخواہ ماہانہ اٹھانے والے، اور یہ مدرسوں میں پڑھانے والے ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں پانے والے، دونوں لوگوں کی زندگیوں میں کوئی بہت نمایاں فرق نہیں ہوتا۔ ان کا پیسہ بھی مہینے کے آخر تک نہیں چلتا، ہمارا پیسہ بھی مہینے کے آخر تک نہیں چلتا، لیکن ان کے مقابلے میں ہماری پریشانی کم ہوتی ہے، اس لیے کہ ہمارا جو ادھار ہوتا ہے وہ 1000-2000 کا ہوتا ہے، ان کا ادھار 1000-2000 کا نہیں ہوتا، دہائیوں میں ہوتا ہے، اکائیوں میں نہیں ہوتا۔ تو دیکھنے میں نہیں لگتا کہ وہ زیادہ مطمئن ہے ہمارے مقابلے میں۔ تو اللہ تعالیٰ جن کو کم دیتا ہے ان کا امتحان ایسے بھی ہلکا ہو جاتا ہے۔ بھائی آپ 2 آدمیوں کو ہم نے دیا کہ آپ یہ 10,000 لیجئے اور آپ یہ 1,000 لیجئے، 1 ہفتے کے بعد آ کے ہم کو حساب دیجئے۔ 1 ہفتے کے بعد آپ بتائیں کہ جو حساب آپ دیں گے، اڑا چکے ہیں دونوں، کس کا حساب مشکل ہوگا؟ 10,000 والے کا، کیونکہ یہ 10,000 اگر غریب اور محتاجوں کو دے دیتے تب تو بہت آسان حساب تھا،
یہ جاڑے میں بھی فالودہ کھاتے رہے، سوال پیدا ہو جائے گا جاڑے میں فالودہ کیوں کھاتے رہے، کیا جواب دیں گے؟ تو یہ مشکل ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اسی طرح ہم نے ان کے بعض کو بعض کے ساتھ آزمایا، اور اس آزمائش میں کوئی امیر اور کوئی غریب جو ٹھہرا اور اپنی امارت کی وجہ سے کسی نے اپنی سماجی پوزیشن مضبوط اور مستحکم بنا لی، دوسرا بیچارہ سماجی اعتبار سے پست رہ گیا۔ تو یہ جو صورتحال ہم نے پیدا کی ہے، آگے ہوتا ہے کہ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا۔ یہ لیقولہ کا لام کیسا ہے؟ لام علت ہے، کیا ہے؟ لیقولو کا لے، یہ لے کیسا ہے؟ ارے اس طرح کا لے تو بہت آیا ہوگا بھائی۔ یہ لام غایت ہے، لام غایت، لام عاقبت، یعنی یہ جو ہم نے ان کو امتحان میں ڈالا تو ان کی سرمایہ داری کا نتیجہ یہ نکلا، یا ان کی سرمایہ داری غرور کے ساتھ سرمایہ داری کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ یہ کہیں گے کہ کیا یہی لوگ ہیں ہمارے درمیان کے جن پر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا؟ یعنی دیا تو تھا سرمایہ ہم نے اس لیے کہ وہ ہمارے شکر گزار بنے، مگر سرمایہ پانے کے بعد نتیجہ کیا نکلا سامنے؟ کہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمارے درمیان کے یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کو کرم فرمانا تھا، یہ کلو اور بھلو یہی لوگ رہ گئے تھے اب اس مقام بلند پر فائز ہونے کے لیے۔ یہ مکہ اور طائف کے اتنے بڑے بڑے سردار کیا اس لائق نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ توفیق ملتی کہ وہ ایمان کے اعلیٰ منصب پر فائز ہو سکیں؟ یہی رہ گئے تھے۔ پھر یہ بھی اس میں شامل ہے کہ یہ یتیم عبداللہ، باپ آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، باپ کے بچے کو نہیں، یتیم عبداللہ، باپ کا سایہ، باپ کا انتقال ہو گیا کب؟ جب ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، اور ماں کی آغوش شفقت بھی چھوٹ گئی کب؟ جب ابھی چھوٹے سے بچے تھے۔ یہی ملے تھے سید المرسلین، خاتم النبیین بنانے کے لیے، یہی ملے تھے۔ مکہ اور طائف کے اتنے بڑے بڑے سردار جو ایک بار آواز دے دیں تو بستیوں کی بستیاں اکٹھا ہو جائیں، ان کی طرف نگاہ نہیں اٹھی تھی۔ یہ کہتے ہیں جب غرور جاہ و منصب یا غرور مال، کوئی بھی غرور کسی بھی قسم کا آ جائے تو وہ فتنہ بن جاتا ہے، فتنہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے انما اموالکم و اولادکم فتنہ قرآن نے کہا بھی ہے، یہ فتنہ بن جاتا ہے، یہ ان کے لیے فتنہ بن گیا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیس اللہ بعلم بالشاکرین، کیا اللہ شاکرین کو اچھی طرح نہیں جانتا؟ یہ جو لوگ اللہ کے شکر گزار ہیں اور تھوڑا سا پانے پر بھی شکریہ کہنے والے لوگ ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ان سے واقف نہیں ہے؟ اگر واقف ہے تو ان کے جذبہ تشکر کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ قیامت میں ان کا سر فخر سے بلند کرے گا، اور جنہوں نے کل پانے کے باوجود بھی ناشکری کی ہے اللہ تعالیٰ ان کو پست کر دے گا۔ تو اللہ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ ان میں شکر گزار کون ہیں کون نہیں ہیں۔ تم میں سے کسی کو نبوت و رسالت اس لیے نہیں دی گئی کہ جو حق شکر ادا کر رہے ہیں یہ پیغمبر، تم سے اس کی توقع نہیں تھی۔ اسلام لانے میں پہل کی توفیق ملی ان کو، کیونکہ اس توفیق پر جس طرح وہ اللہ کے شکر گزار ہیں تم سے اس کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔
ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے دے، دینا سب کو چاہتا ہے، لیکن جس کے اندر طلب پائے گا اسی کو پہلے دے گا۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، یا یوں کہیے، اور جب وہ تمہارے پاس آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو تم ان سے کہو السلام علیکم۔ باقی لوگوں سے نہ کہو السلام علیکم۔ اب دیکھیے بھائی، آپ لوگ پوسٹر کئی جگہ لگاتے ہیں، السلام علیکم صحیح ہے، سلام علیکم غلط ہے۔ غلط کئی طریقے گنائے گئے ہیں، جن میں سے ایک سلام علیکم بھی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس کی کیا بنیاد ہے۔ السلام علیکم وغیرہ تو سب غلط ہے بے شک، لیکن السلام علیکم کے مقابلے میں سلام علیکم کیسے غلط ہو گیا مجھے نہیں معلوم۔ قرآن تو بار بار اس اسلوب کو اختیار کرتا ہے۔ اب یہ سلام علیکم کس کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ قرآن مجید میں وہ سارے استعمالات آ گئے ہیں جن جن معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ کسی سے ملاقات ہو تو عند الملاقات بھی اس کلمے کا استعمال ہوتا ہے، کسی کو رخصت کرنا ہو تو بوقت رخصتی بھی اس کلمے کا استعمال ہوتا ہے، کسی کا خیر مقدم کرنا ہو تو خیر مقدمی کلمے کے طور پر بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، کسی کو محض سلامتی کی دعا دینی ہو تو بھی اس کلمے کا استعمال ہوتا ہے، کسی کو بشارت دینی ہو تو اس کے لیے بھی اس کلمے کا استعمال ہوتا ہے۔ کئی پہلوؤں سے اس کا استعمال ہے، اور قرآن مجید نے یہ سارے استعمالات آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ مثال کے طور پر محض سلامتی کی دعا دینے کے لیے آپ سورہ نساء کھولیے، آیت نمبر 94، سورہ نساء آیت نمبر 94۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا۔ بولی صاحب، میدان جنگ میں مخالفین میں سے کوئی آپ سے کہہ دے دھیرے سے السلام علیکم، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ مسلمان ہے، دشمن نہیں ہے، تو یہ مت بولو لست مومنا، تو مومن نہیں ہو۔ ہوتا ہے ایسا نا کہ دشمن مقابلے میں آتا ہے تو ہمارے بعض دوستوں کو سپر بناتا ہے، ایسا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ لے آیا ہو اور اس نے مجبور کیا ہو کہ تمہیں آگے رہنا ہے نہیں تو گردن کاٹ دیں گے، مجبوراً چلے آئے، لیکن السلام علیکم کہہ کر کے یہ پیغام دے دیا کہ ہم تمہارے آدمی مجبوراً آئے ہیں۔ مجبوراً بہت سارا کام ہمارے ابھی کرایا جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے، نہیں ہوتا؟ حذیفہ میاں تو اتنی حیرت سے دیکھ رہے ہیں جیسے میں کوئی نئی بات بتا رہا ہوں۔ جتنے جھوٹے اور غلط بیانات لیے جاتے ہیں، پریشر ڈال کے، دباؤ ڈال کر کے، اذیتیں دے کر کے، یہ آپ کو نہیں معلوم؟ اللہ نہ کرے کہ اس کا تجربہ کرنے کی نوبت کبھی آئے، لیکن کیا سنا بھی نہیں؟ تو کیا جو کچھ وہ کہہ دیتے ہیں زبان سے یا لکھ دیتے ہیں یا دستخط کر دیتے ہیں وہ صحیح ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ اب اگر عدالت میں وہ کھل جائیں تو یہ نہیں کہنا چاہیے تم نے تو یہ لکھ کے دیا، اب یہ کیوں کہہ رہے ہو؟ وہاں مجبوراً کروایا گیا اس لیے کر دیا، اب یہاں عدالت میں آزاد پا کر صحیح بات کہہ رہے ہیں۔
کلمہ ہے نہ استقبالیہ کلمہ ہے، سیدھے سیدھے دعا دینے کی بات ہے، اور اس دعا کے ذریعے سے ایک میسج دے دیا، ایک پیغام پہنچا دیا۔ بشارت کے موقع پر بھی سلام علیکم کا استعمال ہوتا ہے، جیسے سورہ رعد کھولو، سورہ رعد آیت نمبر 34۔ آیت مل گئی؟ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، ملی؟ 34 ہے نا کہ 24 ہے؟ 24 دیکھ لینا۔ اصل میں مجھ کو بہت صاف سجائی نہیں دیتا وہ موجن مفارد الفاظ القرآن میں، آج کل لائٹ بھی نہیں ہے تو اس لیے وہ 34 پتہ لگانا بہت مشکل ہے، اندھیرا رہتا ہے۔ 24 ہے تو 24 اس کو کر لیجئے۔ فرمایا سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، جب اہل جنت جنت میں جائیں گے تو جنت میں جانے سے پہلے فرشتے، جنت میں جانے سے پہلے فرشتے آئیں گے، کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، خوش ہو جائیے، آپ کو گیسٹ ہاؤس لے جایا جا رہا ہے۔ واقعی آپ نے پامردی کا ثبوت دیا تھا۔ گیسٹ ہاؤس، ریسٹ ہاؤس، یہ بشارت کے پہلے ابھی نہیں پہنچے ہیں، فرشتے پہلے ہی آئے ہیں، بشارت دے کے جا رہے ہیں۔ بعض دفعہ رشتے کی بات چلتی ہے، بات ہوتی ہے، ابھی آپ تک نہیں پہنچی ہوتی ہے، کوئی دوست آتا بتاتا ہے مبارک ہو، کیا بھائی مبارک ہو، ہے نا؟ یہ بشارت ہے۔ کلمہ رخصتی کا کلمہ ہے، آدمی جب جاتا ہے، جانے لگتا ہے تو سلام کر کے جاتا ہے، ایسے موقع پر بھی بولا جاتا ہے۔ کبھی کبھی آدمی کسی سے الجھنا نہیں چاہتا اور جلدی سے وہاں سے چلا جانا چاہتا ہے تو اس کو بھی سلام علیکم بولتے ہیں۔ مثلا سورہ قصص کھولیے، سورہ قصص، سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، آیت نمبر 55 ہے نا؟ 55 میں تو دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، تو نظر آ جائے گا۔ بھیا ہاتھ جوڑتا ہوں، ہم ہاتھ جوڑتے ہیں، جاہلوں سے نہیں الجھنا چاہتے۔ سلام علیکم کے معنی ہاتھ جوڑتے ہیں، ہم جاہلوں سے نہیں الجھنا چاہتے۔ آپ جائے جو کر رہے ہیں کریں، ہم کو اس سلسلے میں کوئی بحث نہیں کرنی ہے۔ اب ہاتھ جوڑتے ہیں، یہ تھوڑا سا پھوہڑ اسلوب ہے، بابا سلام ہم چلے، یہ تھوڑا خوبصورت اسلوب ہے، اور اللہ تعالیٰ تو خوبصورت اسلوب ہی آپ کو سکھاتا ہے۔ اب دیکھیے، ایک تو طریقہ یہ بھی ہے کہ دروازے سے آپ داخل ہوئے تو اجازت ضروری ہے، اجازت دینے کا یہ بھی طریقہ ہے، میں آئی کم ان، یہ بھی طریقہ ہے، میں اندر آ سکتا ہوں، یہ بھی طریقہ ہے، اور یہ بھی طریقہ السلام علیکم، یہ بھی طریقہ ہے۔ لوگ خود ہی پتہ پا جائیں گے کوئی دروازے پر آیا ہے، کوئی سلام کر رہا ہے، اس کے مطلب ملنے آیا ہوگا نا، یا اندر آنا چاہتا ہوگا۔ طریقہ وہ بھی ہے، طریقہ یہ بھی ہے، مگر کون سا اچھا خوبصورت طریقہ ہے؟ السلام علیکم۔ ملاقات کے وقت بھی سلام کیا جاتا ہے، مثلا سورہ زاریات میں ہے، آیت نمبر 25، وہ بھی ہے یہی، جاہل لوگ، ہاں جاہل لوگ، الہڑ لوگ، جذباتی لوگ اگر بھیڑ جائے تو کہہ دو بھیا ہم چلے، ہم کو تم سے بحث نہیں کرنی ہے۔ کیوں آپ بے چین ہیں؟ بند کرنا ہے کیا؟ اچھا تو اب دیکھیں سورہ زاریات آیت نمبر 25 کھولیے، بالکل وہ بھی اسی موقع کی ہے، آپ جو آیت بتا رہے ہیں صحیح کہا۔ زاریات 25،
اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آتے ہی انہوں نے کہا سلاما، سلام علیکم۔ یہ کون سا سلام ہے؟ سلام ملاقات۔ ابھی آئے ہیں نئے، السلام علیکم۔ قال سلام، انہوں نے بھی کہا سلام۔ اب ظاہر ہے کہ وعلیکم السلام کہا ہوگا، یہ تو شارٹ ہے نا، سلامہ اور سلام۔ انہوں نے کیا کہا؟ وعلیکم السلام۔ یہ ملاقات کی سلام کا جواب ہے، یہ بھی عند الملاقات ہی ہے۔ تو ایسے، اور یہ سلام تو ہم لوگ بہت جانتے ہیں۔ ابھی آپ لوگ آئے ہیں، غالباً سلام کر کے آئے ہوں گے جی، اور آپ نے شاید ہی کبھی دیکھا ہو کہ آپ کے درجے میں بغیر سلام کے میں داخل ہو گیا ہوں۔ مجھے تو نہیں یاد ہے، ایسا کرتا نہیں، ممکن ہے نہ کہہ سکا ہوں یا آپ نے نہ سنا ہو۔ یہ کیا ہے؟ سلام ملاقات ہے۔ ہم آپ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، اب آپ بتائیں کہ اگر ہم آپ کو سلام کی دعا نہیں دیں گے تو کون دے گا؟ اور ہمارا نقصان کیا ہے؟ ہم اکیلے آپ کو کہیں گے السلام علیکم، آپ 25 آدمی کہیں گے وعلیکم السلام، کو تو زیادہ مل گیا، نقصان کیا ہے؟ جی، اور یہاں جو آیا ہے یہ تو سلام خیر مقدم معلوم ہوتا ہے، استقبالیہ سلام ہے۔ کیا فرمایا؟ جب تمہارے پاس، اے نبی، جب تمہارے پاس وہ لوگ آتے ہیں جو تمہارے پاس آئیں وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، فقل سلام علیکم، تو تم لپک کر کہو موسٹ ویلکم، آؤ، ٹھیک، خوش آمدید۔ اب یہ موسٹ ویلکم، خوش آمدید بھی وہی ہے جو سلام علیکم ہے، لیکن سلام علیکم اتنا بھلا ہے کہ اس میں خالی خیر مقدم ہی نہیں ہوا، سلامتی کی گٹھری بھی مل گئی ہے، اس لیے سلام علیکم کہتے ہیں، ویلکم نہیں کہتے، خوش آمدید نہیں کہتے۔ اب یہ دیکھیے، اچھا چلیے اس پر بھی گفتگو کر لیتے ہیں۔ اصل میں دیکھیے، قواعد میں ہم لوگ یہ پڑھ کے آئے ہیں کہ مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، اور یہ بتانا ابتدائی درجات میں اس لیے ضروری ہے کہ بس بغیر اس کے معرفہ کی پہچان شروع ہی میں بہت مشکل ہے۔ جب آپ نے پہچان لیا اور رواں ہو گئے تو اب جب بلاغت کی دنیا میں آپ نے قدم رکھا تو کچھ آپ کو اس سے مختلف بھی نظر آیا، اور جب مختلف نظر آیا تو یہ آپ نے نہیں کہا کہ یہ تو اصول ٹوٹ رہا ہے، کیونکہ اصولوں کے مطابق آپ 4 سال چل کے آئے ہیں، اب آپ کو شبہ نہیں کہ اصول ہیں، مناسب ہیں، لیکن بلاغت میں آنے کے بعد آپ کو یہ معلوم ہوا کہ اصول اپنی جگہ پر، لیکن کبھی کبھی کچھ خاص نکتے سامنے آ جاتے ہیں جہاں وہ ضابطہ نہیں کام کرتا۔ 3-4 سال کی مشق و تمرین کے بعد اب تو ہم تم میں آ گئے، بلاغت بھی پڑھ کے آ گئے، اور بلاغت میں یہ آپ نے پڑھ لیا ہے کہ معرفہ اگر نکرہ ہو جائے تو کوئی خاص حکمت ہوتی ہے، کچھ نہیں تو تحقیر شان، تفخیم شان، تقلیل یا تکثیر، کوئی نہ کوئی پہلو ہوتا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ ان تمام نکرہ میں آپ کی شان میں اضافہ ہوا ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کب چاہے گا کہ آپ کی شان میں اضافہ نہ ہو، اس لیے جھونک کے اس کا استعمال کیا۔ جی، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت لازم کر لی ہے۔ کتب علی کے معنی لازم کر لینا، واجب کر لینا، ضروری قرار دے لینا۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اوپر رحمت واجب کر لی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود سے اپنے اوپر یہ لاگو کر لیا ہے کہ اسے رحمت کرنی ہے۔ عجیب بات ہے،
ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت واجب کر لی ہے، دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں عاد اور سمود اور قوم نوح اور قوم فرعون اور قوم لوط، ان سب لوگوں کی پٹائی بھی کر دی ہے۔ یہ کون سی رحمت؟ قیامت کے بارے میں بھی ہے، جنت بھی رہے گی، جہنم بھی رہے گی، مٹھائی بھی ملے گی، ڈنڈا بھی ملے گا۔ یہ کون سی رحمت؟ یہ کون سی رحمت ہے؟ کیسے؟ چلیے، ایک پہلو تو یہ ہے کہ رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ عدل کرے، اور جب تک عدل نہیں کرتا رحمت مکمل نہیں ہوگی۔ یہ تو ایک منطق ہے، فلسفہ ہے۔ لیکن ہمارے اوپر اس کی رحمت کیسے ظاہر ہوگی؟ ارے بھائی سنو، ایسے سنو، دو لڑکے لڑ رہے تھے، اور ایک لڑکا جس نے دوسرے لڑکے کو مارا، ناک توڑ دیا، پھر بھی سینے پہ چڑھا ہوا ہے، اور دونوں باہر کے نہیں ہیں، دونوں سگے بھائی ہیں۔ بڑے بھائی پہنچ گئے یا ابا جی پہنچے، دو ہی تماچا لگایا اس کو جو سینے پہ بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے بعد الگ کر دیا۔ دو تماچے سے اس کو اتنی چوٹ نہیں پہنچی جتنا وہ پیٹ چکا ہے پہلے اس کو، لیکن دو تماچے نے اس کا غم بھلا دیا۔ کسی کا غم بھلا دینا یہ رحمت نہیں ہے کیا؟ اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جن لوگوں پر مظالم ڈھائے گئے ہیں دنیا کی زندگی میں، اور ان کی داد رسی نہیں ہو سکی، قیامت کے روز اگر ظالموں کو سزا ہو جائے تو ان کو تسلی ہو جائے گی، سکون مل جائے گا، چلو ان کی پٹائی تو ہو گئی۔ اور اگر ان کو سزا نہ ملے اور ان کو اسی طرح جنت میں ڈال دیا جائے، اور جب خیال آئے گا ظالموں کا تو ان کا سکون مقدر ہو جائے گا، مگر اس نالائق کا تو کچھ نہیں ہوا۔ تو رحمت کا یہ تقاضا ہے کہ جو رحمت کے مستحق ہیں ان کو رحمت ملے، اور ان کو رحمت نہیں مل سکتی جب تک ان کے مقابل کے لوگوں کو سزا نہ مل جائے۔ اکثر آپ سنتے رہتے ہیں ریپ کے واقعات اور کیسز ہوتے ہیں، بعض میں تو واقعی سزا مل جاتی ہے، جیسے نربھیا کیس میں سزا ہو گئی، ماں باپ نے کہا ہم کو سکون ہو گیا، بچی واپس آ گئی کیا، مگر ظالموں کو سزا مل گئی، سکون ہو گیا۔ اور کتنے ہیں جن کو سزا نہیں ملی؟ یہ الگ بات ہے کہ وہ ایکسیڈنٹ میں مر گئے، لیکن ماں باپ نے کہا ہمیں سکون نہیں ملا، مر گیا ضرور، سزا نہیں ہوئی۔ تو یہ ہے رحمت، یہ ہے رحمت کا پہلو خاص طور سے۔ تو تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا۔ اور دیکھیے یہاں یہ بھی نہیں کہا کتب اللہ علی نفس الرحمہ، نہیں ہے، یہاں کتب ربکم علی نفس الرحمہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت کا تصور آپ کے دل و دماغ میں اتارنا چاہتا ہے۔ ہماری ربوبیت کو دیکھو، ہم نے اپنے اوپر جو تمہارے تعلق سے رحمت واجب کی ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ربوبیت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، بارشوں پر بارشیں ہو رہی ہیں ہماری رحمت کی۔ تو رحمت لاگو کر لیا ہے یا لازم کر لیا ہے، اور اسی رحمت کی ایک مثال ہے، اسی کا تقاضا ہے انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعدہ واصلح فانہ غفور رحیم، کہ وہ جس نے تم میں سے کوئی غلط کام کیا بجہالتن، 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 زور سے بولیے، نادانی میں، اور کچھ انجانے میں، اور کچھ غصے میں،
جذبات سے مغلوب ہو کر، جہالت ان سب معنی میں آتا ہے نا۔ اب دیکھیے، جو ڈھٹائی کے ساتھ شرارت کرتے ہیں، بدمعاشی کرتے ہیں، بےہودگی کرتے ہیں، بات ان کی نہیں ہو رہی ہے۔ کن کی ہو رہی ہے؟ جنہوں نے غلطی کر لی، جن سے غلطی ہو گئی انجانے میں اور نادانی میں اور جذبات سے مغلوب ہو کر، ثم تاب من بعدہ، پھر جیسے ہی ان کا جنات ان کے دماغ سے اترا، دماغ تھوڑا ٹھنڈا ہوا، تو اس کے بعد توبہ کر لی، وہ اصلحہ، اور اپنی اصلاح کر لی، اب آئندہ ایسی غلطی نہیں کریں گے۔ فرمایا فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بس اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ انجانے میں، نادانی میں اور جذبات سے مغلوب ہو کر غلطی کرتے ہیں، توبہ کی توفیق انہی کو ملتی ہے۔ جو جان بوجھ کر غلطی کرتے ہیں ان کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ ایک بار پھر چلو، اے مولوی صاحب چلو دادا کے پاس چلیں، حضرت آدم کے پاس۔ آدم سے غلطی ہو گئی، کیا کیا؟ شجرہ ممنوعہ سے فائدہ اٹھا لیا۔ یہ کیوں ہوا؟ انجانے میں، نادانی میں۔ جیسے ہی یاد آیا، تڑ سے توبہ کی، معافی مل گئی اور اپنی اصلاح کر لی۔ اب ایسی غلطی اللہ جس سے روکے گا وہ نہیں کریں گے، اور دنیا میں آنے کے بعد بھی پھر وہ نہیں کیا۔ جس سے اللہ نے روکا تھا، دنیا میں آنے کے بعد بھی اس کے قریب نہیں گئے۔ اس کے مقابل میں ابلیس نے غلطی کی، لیکن انجانے میں، نادانی میں تو مان سکتے ہیں مگر انجانے میں نہیں، جذبات سے مغلوب ہو کر نہیں، بلکہ جان بوجھ کر غرور اور کرتے ہوئے، اکڑتے ہوئے، اور یہاں تک کہہ دیا میں اونچا ہوں، اس نیچے کو سجدہ نہیں کروں گا، اور دلیل بھی دی کہ تو نے مجھے آگ سے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ آگ کی طبیعت میں بلندی ہے اور مٹی کے مزاج میں پستی ہے، کسی پست کو کوئی بلند سجدہ نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب یہ انجانے میں نہیں ہوا، جان بوجھ کر ہوا۔ ایسے لوگوں کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں فرمایا کہ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ بڑا بخشنے والا۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف کر دے گا، بلکہ یہ کہہ دیا کہ وہ غفور الرحیم ہے، وہ بڑا بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ تو ظاہر غفور الرحیم سے تو توقع یہی ہے کہ جتنے لوگ مستحق رحمت ہوں گے ان سب کو رحمت سے نوازے گا۔ ڈائریکٹ اس لیے نہیں کیا کہ سرٹیفکیٹ پانے کے بعد کہیں آپ پھر گڑبڑ نہ ہو جائیں۔ اسلوب ایسا رکھا ہے کہ آپ صرف توقع پر آگے بڑھیں، بس کنفرمیشن نہ ہو۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم آیتوں کی تفصیل کرتے ہیں۔ کذالکہ کا اشارہ اوپر والی تفصیلات کی طرف۔ دیکھو کتنی تفصیل کے ساتھ ہم نے اپنی بات لوگوں کے سامنے رکھی، تمہارے سامنے رکھی ہے۔ ہم ایسے ہی تفصیل کے ساتھ اپنی قرآنی آیات یا اپنے پیغام یا اپنی ہدایات تم تک پہنچاتے ہیں، ایسے ہی تفصیل کے ساتھ، تاکہ بات سمجھ میں آئے، دل و دماغ میں اتر جائے، کوئی شبہ ہو تو دور ہو جائے، کانٹا چبھا ہو تو نکل جائے۔ اس لیے وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور تاکہ مجرموں کا راستہ واضح ہو جائے۔ یہ اور تاکہ بیچ میں اور لانے کی ضرورت ہوتی؟ کیا محضور؟ وہاں بھی واو لے آئے تو پھر مسئلہ وہی پیدا ہو گیا۔ واو نہیں ہے، لِتَسْتَبِينَ، اسی کا مقابل محذوف ہے، اسی کا مقابل ٹھیک، لِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُؤْمِنِينَ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایسا ہی ہے تو دونوں بیان کرنے میں کیا لگتا تھا، کتاب زیادہ موٹی ہو جاتی کیا؟
اچھا چلو دونوں میں ایسی کی بیان کرنا تھا تو کیوں نہیں لِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُؤْمِنِينَ کہہ دیا اور اس کے بعد چھوڑ دیتا، وہ لِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ ہم سمجھ لیتے۔ الٹا پلٹا کہے ہو گیا۔ تدبر ضرور فرمائیے، ڈوبیے، تھوڑا سا کھوجنے کی کوشش کیجیے، اتریے تہ میں کیا حکمت ہے۔ اگر اوپر اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیتا کہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا، رحم فرما دے گا، تب تو اس کا تقاضا تھا کہ لِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُؤْمِنِينَ لے آئے، بات پوری ہو جائے گی، مکمل ہو جائے گی، لیکن غفور الرحیم کہہ کے چھوڑ دیا، صرف امید دلائی ہے، سرٹیفکیٹ نہیں دیا ہے۔ تو اب جب سرٹیفکیٹ نہیں دیا تو شبہات ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا مجرمین کا راستہ واضح کرنے کے لیے ہم نے ایسا کیا ہے۔ مجرمین کا راستہ واضح ہو گیا نا، تم مجرم نہیں نہ ہو، تب تم کو تو پتہ ہی ہے کہ تمہارا کیا نتیجہ نکلے گا، بیان کرنے کی ضرورت۔ جب جرم سے تم نے توبہ کر لیا اور اللہ کی نگاہ میں اب تم مجرم نہیں رہ گئے، تو کیا ہو یہ بتانے کی ضرورت، اب تو مومن ہو گئے، مجرم نہیں رہ گئے تو مومن ہو گئے۔ لِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ کہہ کر کے یہ بتا دیا کہ اگر جو وہاں چھپا ہوا تھا، یعنی مَن لا یتوب، جو توبہ نہیں کریں گے تو وہ مجرم ہوں گے، وہ وہاں چھپا ہوا تھا تو اس کو یہاں کھول دیا۔ من تابا وعمل صالحا من تابا من بعدہ واصلح کہہ دیا تو کلیئر ہو گیا کہ سبیل المومنین کیا ہے۔ اور اس کے بعد من لا یتوب ولا یصلح نہیں بیان کیا جو سبیل المجرمین ہے، تو اس کو بتانے کی ضرورت تو تھی نا۔ ایک پہلو اس کا آ گیا، دوسرا پہلو خود سمجھ میں آ گیا، دوسرا پہلو وہاں حذف ہے تو یہاں بیان کر دیا تاکہ وہ بھی کھل جائے، واضح ہو جائے۔ اصل حکمت یہ ہے، تقابل کے اصول کے تحت اگر کوئی دو چیزیں ہوں اور ان دونوں میں سے ایک پہلو اس کا اور ایک پہلو اس کا آیا ہو، تو تقابل کا اصول یہ ہے کہ اگر اس کا وہ پہلو واضح کیا گیا ہے تو یہ پہلو غائب کر دیا جائے، اور اس کا وہ پہلو چھپا دیا گیا ہے تو یہ پہلو واضح کر دیا جائے۔ بس سمجھے؟ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ۔ جی، قل لا اتبع اہواءکم قد ضللت اذا وما انا من المہتدین۔ اے نبی صاف صاف کہہ دو۔ پھر آگے آ رہا ہے قل انی علی بینۃ من ربی، اے نبی کہہ دو۔ پھر آگے آ رہا ہے قل لو ان عندی ما تستعجلون بہ، اے نبی کہہ دو۔ پھر آگے آ رہا ہے قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر۔ پھر آگے آ رہا ہے قل اللہ ینجیکم۔ پھر یہی آ رہا ہے قل هو القادر۔ ارے تو قل کی ایک دم جھڑی لگا دی ہے۔ اتنا قل کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہہ دو۔ ارے ایک بار کہہ دیا کہہ دو، اس کے بعد کل تفصیلات بتا دیتا اللہ تعالیٰ، کافی ہے۔ یہ بار بار قل لانے کی کیا ضرورت؟ جی فرماؤ جلدی سے، کچھ بتاؤ۔ اچھا یہ بتانے میں کیا ہوتا ہے؟ ابھی ہفتوں میں خالی ترجمہ تھوڑے دیکھا جائے گا، خالی معنی تھوڑے دیکھا جائے گا، مطالعے میں تو یہ سب ہوتا ہے نا۔ ایسا لگتا ہے کہ مخالفین اور معاندین کے بہت سارے سوالات، اعتراضات اور مطالبات اور اشکالات اور استفسارات تھے۔
اللہ تعالیٰ نے چاہا دھیرے دھیرے ایک ایک کر کے کل کانٹا نکال دیا جائے، اور ہر ایک خلش کو دور کرنے کے لیے ہر بار قل کہہ دیا، یعنی اے نبی تم کو ہدایت ہے کہ یہ بھی کہہ دو، تم کو ہدایت ہے کہ یہ بھی کہہ دو، تم کو ہدایت ہے کہ یہ بھی کہہ دو۔ اس قل کی حکمت یہ ہے، یہ بار بار کا قل، ہر قل اپنی جگہ پر ایک نیا پہلو رکھتا ہے نا؟ جیسے یہ کہا جائے یہ بھی لے لو اور یہ بھی لے لو، تو مطلب یہ دوسری چیز ہے، یہ دوسری چیز ہے۔ اور اگر یہ کہا جاتا کہ یہ لے لو، اس میں ایک کئی چیز نہیں ہے، کئی چیزیں ہیں، تو یہ لے لو بار بار کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کل الگ الگ دینا مقصود ہے، تو بار بار تفسیر نازل ہوئی ہے، آسمان سے تفسیر نازل ہوئی ہے، دیکھیے جی۔ تو اے نبی کہہ دو انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، اے نبی کہہ دو کہ مجھے تو منع کیا گیا ہے اس بات سے کہ میں عبادت کروں اللہ کو چھوڑ کر ان کی جن کو تم پکارتے ہو، اس سے منع کیا گیا ہے۔ یہ کب کہا جاتا ہے؟ آپ داعی ہیں کہ اپنی رپورٹ دینے آئے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے داعی بنا کر بھیجا ہے نا، تو ان کا کام تھا یہ بتانا کہ صاحب مجھے منع کر دیا گیا میں نہیں آؤں گا، یہ بتانے کہ یہ کام تھا کہ مجھ سے کہا گیا جاؤ ان سے کہہ دو کہ ایسا نہ کریں ایسا کریں۔ داعی کا کام ہے لوگوں کے سامنے دعوت پیش کرنا یا اپنا کردار بیان کرنا، پھر الٹا کیوں کر دیا؟ بہت اچھا، بہت اچھا۔ یہ مخالفین جب لڑتے لڑتے ٹکراتے اس نتیجے پر پہنچے کہ اس دیوانے کو روکا نہیں جا سکتا، یہ اپنا مشن اب چھوڑے گا نہیں، اور دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن اس کے مشن کو فروغ حاصل ہو رہا ہے، پانی کی طرح یہ لوگ بڑھ رہے ہیں، اگر ایسے ہی بڑھتے رہے تو پھر ایک دن ہم اقلیت میں آ جائیں گے اور اس کے بعد پھر ہمارا وجود ختم ہو جائے گا۔ تو اب بجائے اس کے کہ ان سے اس پہلو سے ٹکرایا جائے، کچھ سمجھوتے کی بات کی جائے۔ جب تک آدمی بہت مضبوط پوزیشن میں ہوتا ہے نا، وہ جھکتا نہیں، تو جب اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب اگر نہیں جھکے تو نقصان اٹھانا پڑے گا، تو وہ تھوڑا سا سمجھوتے کے موڈ میں آ جاتا ہے۔ بالکل صحیح آپ نے فرمایا کہ وہ موقع اس بات کا ہے کہ اب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کہنے لگے تھے، جب ان کو اندازہ ہو گیا کہ اس سیلاب کو روک نہیں سکتے، تو آ کے یہ کہنے لگے تھے کہ اچھا چلیے ٹھیک ہے، آپ جو کر رہے ہیں شوق سے کیجئے، ہم جو کر رہے ہیں ہم کو کرنے دیجئے، بس اتنی سی بات ہے کہ آپ ایک خدا کو ماننے پر اصرار مت کیجئے، بس ہمارے 33 کروڑ دیوتاؤں کو نہیں مانتے مت مانیے، مگر ایک پر ضد مت کیجئے۔ ارے بھائی اس بات کو سمجھو نا، اس بات کو سمجھو کہ تمہارے 33 کروڑ خدا ہیں، اگر تم ان میں 30 کروڑ سے بھی دستبردار ہو جاؤ تب بھی تمہارے پاس 3 کروڑ بچیں گے، یعنی جو تمہارا انیک ایشورواد کا تصور ہے وہ باقی رہے گا۔ لیکن اپنا معاملہ تو یہ ہے کہ ایک خدا کا پجاری ہوں، ایک ایشورواد کا داعی ہوں، اگر میں ذرا سا کھسکا تو ایک ایشورواد کے فلسفے سے باہر چلا جاؤں گا، انیک میں داخل ہو جاؤں گا۔ ہماری سرحد یہ ہے، یہ دروازہ،
اور تمہاری سرحد نیاؤج سے یہ دروازہ ہے۔ اب تم یہ کہو کہ ہم 50 قدم آگے آنے کو تیار ہیں، آپ 10 قدم آگے آ جاؤ نا، 10 قدم میں تو ہم بھی وار ہو جائیں گے، آپ کی سرحد میں داخل ہو جائیں گے۔ جائیں گے کہاں؟ ہم جا ہی نہیں سکتے، ہماری مجبوری ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسلوب وہ دیا ہے کہ بالکل ان کے اس مطالبے کی گید کی ہوا نکل جائے۔ فرمایا اے نبی کہہ دو کہ بھئی مجھے تو منع کیا گیا ہے، منع کیا گیا ہے۔ اب یہاں یہ نہیں کہا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ایک خدا کی بات کو کہا، نہیں، مجھ کو روک دیا گیا ہے کہ تم اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ اب کیا کروں؟ تم کہہ رہو تھوڑا آگے آ جاؤ، اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے، نہیں جا سکتے، اب کیا کروں؟ تو جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو ان کی عبادت سے منع کر دیا گیا۔ اب میں کچھ کر نہیں سکتا، اس میں میرا اختیار ہے ہی نہیں ہے۔ قل لا اتبع اہواءکم، دیکھو میں ایک خدا کی بات جو کر رہا ہوں میرے پاس دلیل ہے، دلیل نہیں دلائل ہیں۔ کوئی ایک دلیل، لئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن لا، من انزل من السماء ماء فأحيا به الارض بعد موتها ليقولن لا۔ آسمان و زمین کا خالق کون؟ اللہ۔ روزی کون دیتا ہے؟ اللہ۔ بھئی جب کل اللہ تعالیٰ کرتا ہے تو کسی اور کو ڈنڈوت کیوں؟ یہ میرے پاس دلیل ہے۔ ایک ہی نہیں انیک دلیل لاؤ۔ دلیل تمہارے پاس کیا ہے؟ اب دلیل تو ہے نہیں، تو اس کا مطلب بس جی چاہتا ہے کہ یہی ہو، یہ تو ہوا ہوا، یہ تو ہوا ہے نا بھائی، ہوا۔ تو میں ایک معقول بات کو چھوڑ کر تمہاری خواہشات کی اتباع کرنے لگوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ معقول کو چھوڑ دوں، غیر معقول کو اس لیے لے لوں کہ تم مجھ سے یہی چاہتے ہو، امپاسبل، ممکن نہیں۔ قد ضللت اذن، پھر تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ میں ایک سے ذرا آگے بڑھا تو گمراہ ہوا۔ اس لیے تمہارا یہ کہنا کہ کچھ ہم آ جائیں، کچھ آپ آگے بڑھ جاؤ، کام چل جائے گا، ہمارے پاس تو آگے بڑھنے کی گنجائش نہیں، تمہارے پاس بہت ساری گنجائش ہے۔ ارے بھئی آپ کے پاس 20 بائی 40 کا مکان ہے اور آپ کے پڑوس میں ایک آدمی کا بہت بڑا بنگلہ ہے، جھگڑا کر لیا اس نے، وہ کہہ رہا ہے کہ 10 فٹ آپ چھوڑ دو، 20 فٹ ہم چھوڑ دیتے ہیں، ادھر سے راستہ نکال دو۔ 10 فٹ چھوڑ دیں گے، 10 فٹ میں کیسے رہیں گے؟ ہمارے لیے گنجائش نہیں ہے، تمہارے تو بہت ساری گنجائش ہے۔ یا تو سڑک مت نکالو، نکالنا ہے تو تم اگر 20 فٹ بھی چھوڑ دو گے تو بھی 160 فٹ تمہارے پاس آلریڈی موجود ہے۔ اس لیے سمجھوتے کہ یہ شکل ممکن نہیں ہے، اسی لیے بار بار کہا قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ قل لا اتبع اہواءکم قد ضللت اذا وما انا من المہتدین۔ اور پھر تو مجھے راستہ ملے گا ہی نہیں، میں راستہ پانے والوں میں سے رہ ہی نہیں ہو جاؤں گا۔ اس لیے کہ ایک بار اگر میں نے توازن اپنا کھو دیا تو میں متوازن رہ ہی نہیں جاؤں گا، غیر متوازن ہو جاؤں گا۔ راہ راست پر باقی رہنے کے لیے چھوٹے سے چھوٹے غیر متوازن اصول کو چھوڑنا پڑے گا۔ میں نے شاید آپ سے ذکر کیا تھا، ایک بار میں ایک گاڑی کر کے گیا تھا سدھارتھ نگر، لوٹ رہا تھا تو واپسی میں گوہ روڈ پر سے جا رہا تھا۔ ڈرائیور سے میں نے کہا کچل تو بہت بڑا ہے۔ اس نے گاڑی کنارے کھڑی کی، ڈنڈا لے کر کے باہر آیا، کہا کہیے تو مار دوں۔ جب تک وہ یہ کہتا ہوتا رہا، اسی وقت چاہتا تو مار دیتا، لیکن جب تک یہ کہتا ہوتا رہا تب تک وہ اتر گیا۔ پھر بھی دوڑا کے مارنا چاہا ہوتا تو مار دیا ہوتا۔ تو میں نے کہا اب کیا، جب نکل گیا، جو کام آسان تھا اس کو تم نے ٹیڑھا بنا دیا۔
تو اس نے کہا یہ آسان ہے میرے لیے، وہ ٹیڑھا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا اس نے کہ آج تک میری گاڑی سے کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا ہے، میں نہیں چاہتا کہ ایک بار بھی ایکسیڈنٹ ہو جائے، چاہے وہ خطرناک جانوری کا کیوں نہ، کیونکہ ایک بار اگر ہو گیا تو دوبارہ ہونے پر اتنی تکلیف نہیں ہوگی، اس لیے احتیاط اٹھ جائے گی، احتیاط اٹھ جائے گی۔ میں احتیاط نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کی بات مجھے بہت پسند ہے، میں آج تک نہیں بولا اس کی اس بات کو، مستقل میری بات۔ اسی لیے اکثر مجھے جانا ہوتا ہے تو میں اسی کو لے کے جاتا ہوں۔ اب اللہ کی مرضی اپنی جگہ پر، لیکن قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ ما عندی ما تستعجلون بہ ان الحکم الا للہ یقص الحق وهو خیر الفاصلین۔ اے نبی کہہ دو انی علی بینۃ من ربی، میں اپنے رب کی طرف سے بینہ پر ہوں، اپنے رب کی طرف سے بینہ پر ہوں۔ وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، اور تم نے اسی کو جھٹلا دیا ہے۔ بینہ سے اشارہ کیوں بینہ کہا؟ بینہ اس لیے کہا ہے کہ اس کی تمام تعلیمات واضح ہیں، واضح، چاہے توحید کا مسئلہ ہو، رسالت کا مسئلہ ہو، آخرت کا مسئلہ ہو، یا حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بات ہو، کل بینہ ہے، سراپا تبیین ہے یہ۔ اس لیے بجائے قرآن لانے کے سیدھے بینہ کہہ دیا ہے، یعنی میرے پاس جو قرآن ہے اس کی ساری تعلیمات روز روشن کی طرح عیاں، چمکدار، روشن، نظر آنے والی، قابل فہم، عقل اور دل کو اپیل کرنے والی، اور تم نے اس کو جھٹلا دیا۔ بتاؤ، آدمی جھٹلاتا اس کو ہے جس کو جھٹلانے کی گنجائش ہو، یہاں تو گنجائش بھی نہیں۔ بھائی یہ گلاس ہے، گلاس میں نہیں مانتا کہ گلاس ہے، اب بتاؤ اس کے بارے میں کیا کہا جائے؟ یہ تو بینہ ہے نا، قرآن مجید ایسے ہی بینہ ہے۔ بھائی دیکھ لو، تمہارے سامنے ہے، جہاں سے چاہو کھول کر دیکھ لو، اس کی تمام تعلیمات عقل کی کسوٹی پر پورے اترنے والی، تمہارے دل و دماغ کو مطمئن کرنے والی اور تمہارے مستقبل کو سنوارنے والی ہیں یا نہیں ہیں، اور تم نے اس کو جھٹلا دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم بڑے ضدی ہٹ دھرم ہو، نہ ماننے والے ہو، اڑیل ہو۔ اب تم یہ کہتے ہو کہ ہم نہیں مانیں گے، ہم نہیں مانیں گے، تم کو جو کرنا ہو کر لو۔ کب مانیں گے؟ جب اب وہ عذاب لا دو گے جس عذاب کی بار بار دھمکی دے رہے ہو، اور میاں اب دھمکاؤ مت، جلدی سے لاؤ، بہت ہو گیا، سنتے سنتے کان پک گئے، نہیں مانو گے عذاب آ جائے گا، نہیں مانو گے عذاب آ جائے گا، نہیں مانو گے عذاب، کب سے سن رہے ہیں، اب لا دو بس۔ فرمایا ما عندی ما تستعجلون بہ، تم جس کے لیے جلدی مچا رہے ہو وہ میرے اختیاری میں نہیں، میرے پاس تو ہے نہیں، میرے پاس ہوتا تو ہم تک گرا دیتا کہ میرے پاس نہیں ہے۔ مجھ سے اللہ تعالیٰ نے کہا جا کے بتا دو، نہیں مانیں گے تو عذاب آ جائے گا، میں نے بتا دیا۔ وہ کہہ رہا ہے جلدی آ جائے گا، میں نے کہہ دیا جلدی آ جائے گا۔ اب جلدی سے اس کی مراد کیا ہے؟ کل، پرسوں، 10 سال 20 سال کے بعد، کیا معلوم؟ اچھا دیکھیں، جلدی کو طے کرنے میں بھی لوگ بڑی غلطی کرتے ہیں۔ جلدی آنا، اب جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی ابھی آ گیا ہے ابھی آپ سے ملنے کے لیے، اور میں نے کہا بھائی کلاس جب تک ختم نہیں ہوگی تب تک نہیں مل سکتے۔ بس اس نے کہا کہ مولانا بس ایک بات کہنی ہے بس، اور آپ گئے، میں نے کہہ دیا جلدی آنا۔ جلدی کا مطلب ایک بات سنو، پھٹ سے آؤ۔
آپ جا رہے تھے سرائے میر کس لیے؟ مولوی بیت اللہ صاحب کے ناشتے کا سامان لانے کے لیے۔ سامان لینے میں کم سے کم کتنا وقت لگے گا؟ آدھا گھنٹہ۔ میں نے کہہ دیا جلدی آنا، اس جلدی کے معنی 1 منٹ، اس جلدی کے معنی آسن جا رہے ہیں بمبئی اور کہہ دیا دیکھو بھائی تعلیم کا بہت نقصان ہوگا اس لیے جلدی آنا، اور انہوں نے کہا مولانا میں 2-3 دن کے اندر ہی واپس رہوں گا۔ ہاں ٹھیک ہے جلدی آنا۔ جلدی مانے 2-3 دن، 2-3 دن۔ سعودی جا رہے ہیں، آپ کے گھر کے کوئی صاحب سعودی جا رہے ہیں اور 5 سال کے بعد آئے تھے، معمولاً لوگ 2 سال پہ آ جاتے ہیں۔ آپ نے کہہ دیا کہ بھیا اب کی بار جلدی آنا۔ جلدی مانے یہ جب قرآن نے کہا کہ جلدی ہی عذاب آ جائے گا تو جلدی کے معنی 1 ہی منٹ آپ نے کیوں فرض کر لیا ہے نا؟ تو اب تم ہم سے یہ چاہتے ہو کہ ایگزیکٹ ہم بتا دیں کہ کب عذاب آئے گا، یہ میرا پاور نہیں ہے، میرے پاس اس کا علم نہیں ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کے فلاں وقت عذاب آ جائے گا، یہ مجھے نہیں معلوم اور میرے پاس اس کا اختیار بھی نہیں۔ مجھ سے جتنا کہا گیا میں نے بتا دیا۔ ان الحکم الا للہ، اس طرح کے فیصلے کا اختیار صرف اللہ کو ہوتا ہے۔ الحکم سے مراد یہ اور اس ٹائپ کے احکام۔ یقص الحق وهو خیر الفاصلین، یہ تو گڑبڑ لکھ گیا ہے، ہونا چاہیے تھا کہ یقص الحق وهو خیر القاصصین، پیچھے گڑبڑ ہو گیا ہے؟ کیا خیال ہے؟ یا تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ وَهُوَ يَفْصِلُ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ۔ میری بات نہیں سمجھ رہے ہو؟ سمجھ رہے تو بتاؤ ایسا کیوں کر دیا؟ بھول تو نہیں گیا ہے؟ ہونا چاہیے تھا کچھ اور، لکھ گیا کچھ اور، کیوں عبداللہ؟ الفاظ کبھی کبھی بھول کے بھی ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں نا، نہیں سمجھاؤ تب۔ دیکھو اصل میں یوں ہے، یقص الحق ویفصلہ وہو خیر الفاصلین، وہ صحیح بولتا ہے اور اسی کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ وہ بہترین صحیح بولنے والا ہے، کیونکہ اس کا انکار تو کسی کو تھا ہی نہیں۔ جس کا انکار نہ ہو اس کے اقرار پر اصرار بے معنی ہے۔ لیکن یہ کہتے تھے ہمارے یہاں سے جو فیصلے آتے ہیں وہ فیصلے بھی بڑے اہم ہوتے ہیں، سنو کتنے ہی اہم کیوں نہ ہوں، لیکن اللہ سے بہتر فیصلہ تمہارے یہاں نہیں ہو سکتا۔ تو یہ پہلو بیان کرنے کی ضرورت تھی۔ اب چونکہ وہو خیر الفاصلین آگے آ رہا تھا، اس لیے یفصل الحق چھوڑ دیا، کوئی ضرورت نہیں رہ گئی، اس سے پتہ چلی جا رہا ہے۔ قل لو ان عندی ما تستعجلون به لقضی الامر بینی و بینکم، اے نبی کہہ دو کہ اگر میرے پاس ہوتا یہ اختیار کہ میں وہ لا دوں جس کی تم جلدی مچائے ہوئے ہو، تو میرے تمہارے درمیان فیصلہ ہو گیا ہوتا۔ کم تنگ کیا ہے تم نے، ناک میں دم نہیں ناک میں دم کیا ہے۔ بہت باشی کی ہے، بہت تنگ کیا ہے، بہت تنگ کیا۔ میں بھی انسان ہوں، جذبات سے مغلوب ہوتا ہوں اور اب تک فیصلہ ہو گیا ہوتا ہے، لیکن شکر کرو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اس نے یہ پاور اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، تم کو چانس مل رہا ہے، ٹائم مل رہا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے، تم ہم کو ظالم قرار دے رہے ہو، بنیاد یہ بنا رہے ہو کہ باپ داداؤں کے دین کو بدل دیا اور
ایک بے دینی پھیلا رہے ہو، اس طرح سماج پہ ظلم ڈھا رہے ہو، ہمارا خیال یہ ہے کہ تم شرک میں مبتلا ہو، اس لیے اپنے اوپر بھی ظلم کر رہے ہو اور پورے سماج پہ ظلم کر رہے ہو۔ ہمارا دعویٰ کہ انتم ظالمون، تمہارا دعویٰ کہ انا ظالم، واللہ اعلم بالظالمین، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ظالم کون۔ اگر ظالم میں ہوں تو سزا مجھے ملے گی ظلم کی، اور ظالم تم ہو تو سزا تمہیں ملے گی ظلم کی۔ لیکن بارگاہ خداوندی میں حاضری سے پہلے 100 بار سوچ لو کہ ظالم میں ہوں یا تم ہو۔ اب کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں۔ ہاں بھائی، کوئی سوال ہو تو کریں آپ لوگ۔ جو سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں۔ لڑکوں دیکھو، اگر میں نظر آ رہا ہوں آپ کو، تب بھی نظر نہ آ رہا ہوں تب بھی، دونوں صورتوں میں باتیں تو آپ کی سن سکتا ہوں نا۔ تو آپ اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھیں، اور آج تو گنجائش کافی ہے، اس لیے آپ اطمینان سے اگر کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ نہیں ہے کوئی ہے؟ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔